رمضان اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ مہینہ اس مہینے کے بہت سے نیک اور مبارک اعمال ہیں، جن میں سے اہم ترین عمل روزے کو کہا جاتا ہے۔ یہ روزہ ایسا مبارک عمل ہے جو عمل ہمیشہ سے ہر قوم، ہر ملت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جاری کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو یوں خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان تقوی شعار بن جائے، تاکہ تقوی اس کی پہچان بن جائے اور اس کا شمار متقین میں ہونا شروع ہو جائے۔ روزے کا یہ مقصد ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اس کے لیے اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا اشتیاق ہو، وہ اللہ کی جنت کا متمنی ہو، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، دل اس کا پاک اور صاف ہو جائے۔ ہمارے نیک اعمال سے ہمارے رب کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ رب کو اس سے جو بات ہمارے انسانوں سے جو بات پہنچتی ہے وہ ہمارا تقوی ہے اور رب کی رضا ہے۔ اور یہ تقوی اور رضا بھی، اس کا بھی سراسر فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تقوی اور یہ سعادتیں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قربانی کا جب فلسفہ بیان کیا تو کہا کہ قربانی کے ساتھ نہ تو اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اور میں یا آپ ہم سب جو بھی کام کرتے ہیں ان کاموں کا مقصد سراسر اپنے فائدے کے لیے یہ مقصد ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو انسان محنت کرتا ہے وہ سراسر اپنے لیے محنت کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کو تو دنیا جہاں سے کوئی بھی سروکار نہیں۔ ایک حدیث بڑی ہی عظیم حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ کائنات کے سب لوگ مل کر اللہ کی بندگی کریں اور سب سے متقی انسان، سب سے متقی شخصیت کی طرح ہو جائیں، ہر کام وہ اتنا بہترین کریں جس سے بہتر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس سے بھی اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تقوی ہو یا سعادتیں ہو، یہ ساری سراسر ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اس تقوی کا سب سے بڑا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی رضا اور آخرکار جنت کا حصول ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ ہر انسان کو جہنم میں پل صراط سے گزرنا ہے، متقی لوگوں کو بھی گزرنا ہے، مومنوں کو بھی، کافروں اور فاسقوں کو بھی گزرنا ہے، اور وہاں سے گزرنے کے بعد جو پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہے، وہاں سے گزرنے کے بعد اللہ کامیاب کن کو کریں گے، کون کامیابی سے اس کو عبور کر پائیں گے؟ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، ہم نے نجات وہاں سے ان کو دینی ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جن کا کام جو ہے وہ تقوی، جن کا مقصد اور منزل اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کرنا ہوگا۔ اللہ نے تقوی اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی سعادتیں دی ہیں، دنیا میں بھی ان کو جنت کا وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں بھی ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور آخرت کی جنت اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہم نے اس کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے ہمارے بندوں میں سے جو تقوی شعار ہوں، جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، گناہوں سے وہ بھاگتے ہوں اور رب کی رضا کے وہ متمنی ہوں۔ تو یہ تقوی ہی بنیادی وہ مقصد ہے جو اللہ نے روزے سے ہمارے لیے پیش نظر رکھا ہے۔ جس جنت کا اللہ نے ہمیں وعدہ دیا ہے، جو روزہ رکھنے والا تقوی کے بعد دنیا اور آخرت کی جنت کا متمنی ہوتا ہے، وہ کیسی جنت ہے؟ اور کس جنت کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی؟ جب رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جنت کے دروازے کیا اس کی عظمت ہے کہ اس میں رمضان کے مہینے میں اس جنت کو تیار کیا جاتا ہے اور سارے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر روز اللہ کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ایسے لوگوں کے لیے منادی کرتے ہیں کہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے۔ اس جنت کے بارے میں بھی چند باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ اس کا اشتیاق ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت اس کا اشتیاق ہمارے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ اس کے شوق کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا جہاں کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، پوری کی پوری دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر دی جائیں تو وہ نعمتیں
اتنا بھی اضافہ نہیں کرتی، ان کا مقابلہ جنت کے مقابلے میں اتنا ایسا فرق بھی نہیں ڈالتی جتنا زمین میں ایک سوئی ڈالی جائے اور سوئی کو زمین سے باہر نکالا جائے تو جتنا وہ سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، وہ سوئی کے ساتھ لگنے والا پانی دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جتنا بہت بڑا سمندر اس میں بے پناہ پانی ہے وہ ساری جنت کی نعمتیں، یعنی جنت اس قدر عظیم ہے کہ اس میں سے دنیا میں بہت ہی کم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جنت کی عظمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جنت کی ایک عورت اگر وہ دنیا کی طرف ایک بار دیکھ بھی لے تو دنیا جہاں کی ظلمات، اس کی تاریکیاں ختم ہو جائیں، دنیا میں کوئی تاریکی کا نام و نشان نہ رہ جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ جنت کی ایک عورت اگر اس کا دوپٹہ جو ہے وہ دنیا میں آ جائے تو اس کی خوشبو سے دنیا میں بدبو کا خاتمہ ہو جائے، پوری دنیا لہلہا اٹھے خوشبو کے ساتھ۔ یہ صحیح فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے کہا ایک عورت کا، جنت کی ایک عورت کا دوپٹہ اس قدر قیمتی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ وہ بہتر ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو کیا ہے، جس تقوی کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی توقع کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کے سب دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھول کر اس پہ داخل ہونے کے عمل کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، کچھ روزے داروں کو بیان کیے، کچھ خواتین کو بیان کیے، ہر ایک کے لیے آپ نے اس میں سے اعمال بیان کیے۔ آپ نے ان میں سے ایک عمل بیان کیا، جو بندہ بھی جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، جو بندہ دل کی رضا کے ساتھ رب کے سامنے یہ بات کہتا ہے تو جنت کے سب دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولتے ہیں۔ ایسی خاتون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خاتون جو کہ 4 کام کرتی ہو، جو نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، اپنے وجود کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ جنت کے سب دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے جس دروازے سے تم چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں صدقات دینے والے، اللہ کے حضور میں انفاق کرنے والے، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان نے رمضان کے مہینے میں 2 جوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، 2 جوڑوں سے مراد کوئی بھی چیز، جانوروں کے 2 جوڑے، یعنی کثرت کے ساتھ اس نے کوئی بھی 2 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی جس دروازے سے تم جنت پہ جانا چاہتے ہو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ بعض دروازے نماز والوں کے لیے، بعض دروازے روزے داروں کے لیے، اور ایک دروازے کا نام باب الریان ہے جو روزے داروں کے لیے ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے یہ واقعات بیان کیے گئے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اور ابو بکر آپ ان میں سے ہو جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی عظیم بنایا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن نعمتوں کا انسان نے کبھی توقع نہیں کی، کبھی امید نہیں کی، اور انسان کے لیے لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ انسان چاہے گا وہ سب وہاں ملے گا انسان کو، اور اس سے بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا ہی اہم ہے۔ آپ نے کہا کہ جو جنت کا متلاشی ہے، جو کسی منزل کا راہی ہے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے وہ منزل کو پاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ من خاف ادلجا، جو انسان اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ صبح سویرے نکل پڑتا ہے، اور جو صبح سویرے نکل پڑتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور جو منزل کو پہنچ جاتا ہے وہ آخر کار اللہ کے انعام کو پا لیتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اللہ کا انعام وہ جنت ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا انعام بڑا ہی مہنگا ہے، اور وہ اللہ کا انعام جنت ہے، اور جو جنت کا متلاشی ہے اس کے لیے بے پناہ کوشش کرتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ منزل کو پاتا ہے، جو اس کے لیے عزم کرتا ہے آخر کار اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کے اس مقصد کو ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو روزے کا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے تقوی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی شعار بنا دے۔ یہ تقوی ہی انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔ For donation, account number 059292913100271, branch code 0727, account title
حافظ شفیق الرحمان MCB